نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع محشر اللہ کے پیارے امت کے سہارے معصوم آمینہ تتمہ دورہ شہنشاہ حسینہ تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صحب معطر پسینہ صحب با کمال صحب حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال مدینہ کے چاند نبی آخر الزماں نبی کون و مکان نبی خیر الانام نبی محبوب رحمان عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، یہ ہمارے پاس جو مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور اس کا جو پہلا عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے عشرہ رحمت۔ تو آج رحمت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو رحمت برسانی ہوتی ہے تو اس کا کوئی مخصوص نہیں ہوتا بندہ کہ فلاں بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے تو فلاں پر نہیں برستی۔ کوئی بندوں کے نام مخصوص نہیں ہے، کوئی بندوں کے اعمال مخصوص نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی ان کے اوپر نہیں برسے گی۔ اس طرح کا ایک سوال جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے کیا۔ اس نے کہا یا علی یہ بتائیے کہ گناہ گار جو بندہ ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا فضل کرم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو نافرمان کو تو سزا ملنی چاہیے نا۔ تو یا علی اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا جو ہے برسنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہماری۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 برتن لاؤ، بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ فرمایا 2 برتن لاؤ، ایک گندا ہو تو ایک صاف ہو۔ تو لوگوں نے برتن آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے وہ دونوں برتن زمین کے اوپر رکھ دیے آسمان کے نیچے۔ بارش برسی، جب بارش برسی تو یہ بارش کا پانی صاف برتن کے اندر بھی گیا، وہ برتن صاف جو وہ بھی پانی سے بھر گیا، اور جو گندا برتن تھا اس کے اندر بھی پانی بارش کا گیا اور وہ برتن وہ بھی بھر گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو جس طرح یہ بارش برسی ہے اور اس نے دونوں برتنوں کے اوپر جو ہے اپنا پانی برسایا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صاف برتن ہے تو اس کے اوپر پانی برسے، گندے برتن کے اوپر میرا پانی نہ گرے، نہیں بلکہ یہ دونوں کے اوپر برسا۔ اور یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو وہ گناہ گاروں کے اوپر بھی ہوتی ہے اور نیکوکاروں کے اوپر ہوتی ہے، دونوں کے اوپر برستی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات رحمت الہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے کرم کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک و مولا میری قوم کا جو سب سے گناہ گار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا پیارا ان کے اندر سوال آیا اور یہ سوال اللہ سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بندہ جو ہے، فرمایا تم شہر کے دروازے پہ صبح کھڑے ہو جانا اور جو صبح سب سے پہلے شہر سے باہر نکلے گا، فرمایا وہ بندہ جو ہے نا تیری قوم کا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ اپنے کندھوں کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ وہ بندہ ہے جو میری قوم کا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ سوال کیا، کہا کہ مالک و مولا اب میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میری قوم کا سب سے نیکوکار بندہ ہے، جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، سب سے زیادہ وہ نیک اعمال کرنے والا بندہ ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ رات کے وقت دروازے پہ کھڑے ہو جانا شہر کے، اور فرمایا کہ رات کو جو بندہ سب سے آخر میں داخل ہوگا شہر میں، فرمایا وہ تیری قوم کا نیکوکار بندہ ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ رات کے وقت شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ وہی انسان جو صبح گیا تھا شہر سے تو گناہ گار تھا، رات کو جب وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ نیکوکار ہو گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک و مولا یہ تو وہی بندہ ہے جو صبح گیا تھا تو گناہ لے کر گیا تھا، اب واپس آیا تو نیکیاں لے کر آیا، اللہ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے نبی موسیٰ، جب یہ بندہ صبح جنگل میں گیا تو فرمایا جب یہ جنگل میں گیا اس وقت جو ہے اس نے جنگل میں جب قدم رکھا تو اس کے بچے نے اس سے سوال کیا ابا جان کیا یہ جو جنگل ہے اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں بیٹا اس سے بڑی جو ہے پہاڑ ہے، اس سے بڑے پہاڑ ہے۔ اس نے سوال کیا ابا جان کیا پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑا آسمان ہے۔ اس نے کہا ابا جان کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اس نے جب یہ لفظ بولا اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کیا کہ میرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بیٹے نے سوال کیا ابا کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت تیرے باپ کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، یہ بندہ گناہگار ہے، زمانے کا سب سے زیادہ بدکار ہے، لیکن اتنا لفظ بولا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت جو ہے وہ میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس نے اس چیز کو تسلیم کیا تو فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت کے دروازے کو دستک دی فرمایا موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ فرمایا موسیٰ میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے دروازے پہ آؤ، سورہ انفطار میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او باغ انسان میرے قریب آ جا، میں تجھ کو کچھ نہیں کہتا۔ ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، یقین مانے اللہ بندے کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بالکل ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے اندر سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو آئندہ جو ہے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گنجے پن اور گرتے ہوئے بالوں کے مسائل کا شکار افراد کے لیے ناقابل یقین آفر۔ اب آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میرا نام معصوم شہزاد ہے اور میں اٹلی سے پاکستان آیا ہوں۔ میں یہاں سے ربوٹنگ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور میرا تجربہ بہت اچھا رہا، کیونکہ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، جس کی مدد سے آپ کے گنجے پن کو گارنٹی کے ساتھ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور محدود آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔